آج یہ فیصلہ کر کے آپ جائیں کہ قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث کوئی شخص بھی از خود نہیں سمجھ سکتا۔ جب سمجھ نہیں سکتا تو عمل کیسے کر سکتا ہے؟ جب تک آپ کے پاس کوئی راہبر موجود نہیں ہے، آپ کی رہنمائی کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ آئے گی وہ جو قرآن پاک کے پارہ نمبر اول میں ہے، یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اس قرآن کو پڑھ کر بہت سارے وہ ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اسی قرآن کو پڑھ کر بہت سارے وہ ہیں جو ہدایت پا جاتے ہیں۔ ضرورت نہیں، سبحان اللہ، غور کریں۔ یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کثیر گمراہ ہوتے ہیں اور کثیر ہی ہدایت پاتے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن جو ہے وہ ہدایت بخش کتاب ہے، تو اس کے تو پہلے پارہ کے اندر تمہارے رب نے خود فرمایا کہ اس کو پڑھ کے تو گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری کتاب گمراہ بھی کر سکتی ہے۔ پھر ہدایت کے پہلو کو تو وہ بعد میں دیکھے گا نا، عالم جو بن رہے ہیں نا وہ غور کریں، اور جن کو ایک عرصہ ہو گیا دین سنتے وہ بھی غور کریں۔ اگر آپ سے کوئی عیسائی سوال کر لے، یہودی سوال کر لے کہ تمہارا قرآن کہتا ہے کہ اس کو پڑھ کے گمراہ بھی ہو سکتے ہیں اور اس کو پڑھ کے ہدایت بھی پاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گمراہ کرنے والے کے اندر علم موجود ہے تو وہ پھر گمراہ کر رہا ہے نا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ لا جواب ہے نا، جواب کوئی بھی نہیں ہے۔ اور سوال کس قدر پختہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ کو اندازہ کرنا چاہیے کہ علم کتنا ضروری ہے، اور وہی علم سکھانے کے لیے آپ کو یہاں پر بلایا جاتا ہے۔ میں آج فیصلہ کر رہا تھا کہ قرآن پاک کے اشتباہات پر کچھ کبھی گفتگو آہستہ آہستہ کی جائے۔ یہ عوامی موضوع تو نہیں ہے، لیکن اس کو بہت آسان انداز میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ تو مشتبہات القرآن، اب اس کا کیا مطلب ہوگا کہ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو سکتا ہے انسان اور قرآن پڑھ کر ہی ہدایت پاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے قرآن کو قرآن کی فکر سے نہیں سمجھا وہ گمراہ ہو جائے گا، قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو جائے گا۔ جس نے قرآن کو قرآن کی فکر سے نہیں سمجھا، جو قرآن کی فکر ہے اس کے مطابق نہیں سمجھا، وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جس نے قرآن کو قرآن کی فکر سے سمجھا وہ ہدایت پا جائے گا۔ آپ دیکھ لیں، قادیانی جو ہے، قادیانی وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے۔ آپ ان کا مسلم ٹی وی چینل میں آپ کو تو نہیں کہوں گا کہ آپ دیکھیں، چونکہ آپ عالم نہیں ہیں، آپ کے لیے سننا نقصان دہ ہے۔ کلمہ وہ بھی وہی پڑھتے ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، قرآن بھی وہ یہی پڑھتے ہیں، تو پھر آپ فرق کہاں پر کریں گے؟ آپ ان کو کافر کہتے ہیں، وہ قرآن بھی آپ کا پڑھتے ہیں، کلمہ بھی آپ کا پڑھتے ہیں، حج عمرہ کرنا ہو تو وہ وہیں پر جاتے ہیں، وہ سارا کچھ وہی کرتے ہیں، تو آپ ان کو کافر کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں آپ کافر؟ قرآن پڑھ کے بھی وہ کافر ہے، نماز پڑھ کے بھی وہ کافر ہے، کلمہ پڑھ کے بھی وہ کافر ہے۔ تو قرآن کو انہوں نے قرآن کی فکر سے نہیں پڑھا، اس وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں نا، روڑی ہے نا، روڑی اور باغ ہے، بارش جس وقت برسے گی اگر روڑی کے اوپر برسے تو اندر سے سمیل آئے گی، اور وہی بارش اگر گلستان کے اوپر برسے گی، آپ وہاں سے گزریں گے تو پھول آپ کو اپنی مہک اور خوشبو دیں گے آپ کو۔ تو قرآن بارش ہے۔ مسلمان سینہ تمہارا اور غیر کا جیسا اندر ہے، جب بارش اترے گی اندر سے وہی باہر آئے گا۔ اگر اندر گلستان ہے تو قرآن کا نور بارش کی صورت میں جب برسے گا تو تمہارے قریب بیٹھنے والوں کو بھی خوشبو آئے گی، پھر زحمت کی خوشبو آئے گی۔ اور اگر اندر روڑی بنی ہوئی ہے تو قرآن پڑھے گا،
بارش تو برسے گی مگر اندر خراب ہے، اندر کی خرابی کی وجہ سے پھر سمیل آئے گی، وہ قرآن پڑھنے کے باوجود مفہوم غلط بیان کرے گا، چونکہ اندر سمیل ہے نا۔ تو جب تک انسان کے پاس کہنا یہ چاہتا ہوں کہ راہبر نہیں ہے، تب تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، دین پر نہیں چل سکتا، کامیابی کے ساتھ سفر طے نہیں کر سکتا۔ اہدنا الصراط المستقیم میں رب تعالیٰ نے یہی بات پوائنٹ فرمائی کہ تم راہبر کی تلاش کرو، تمہیں سب سے پہلے راہبر کی ضرورت ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ایک ہی لفظ کے اندر بات عرض کر رہا ہوں۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ مرشد کیا ہوتا ہے، یہ پیر کیا ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ آج کل کا مرشد صرف اور صرف دعا کے لیے ہوتا ہے، ہدایت کے لیے نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو فرمایا وہ تو مرشد کا، رب تعالیٰ نے جو راستہ دیکھنے کا فرمایا وہ تو ہدایت کے لیے فرمایا۔ مرشد وہ ہے جو تمہیں ہدایت دکھائے، تمہیں ہدایت پر چلائے، تمہیں گمراہی سے باہر نکالے، تمہیں روشنی کا سفر دے، یہ ہے مرشد کا کام۔ ہم نے مرشد اس کو سمجھ لیا جس سے ہمارا کام ہو گیا، اور ہم نے اس کو مرشد سمجھا ہی نہیں جس سے ہمارا کام نہیں ہوا۔ میرا کام نہیں ہوا تو وہ کہاں کہ مرشد ہے، میرا کام ہو گیا تو وہ میرے مرشد ہے۔ یہ دونوں نظریات ہی غلط ہے، نہ وہ ٹھیک ہے نظریہ، نہ یہ ٹھیک ہے نظریہ۔ جس نے آپ کو گمراہی سے باہر نکال لیا اور آپ کو جما دیا سنت رسول کے اوپر، اللہ رب العزت کے قرب کے راہ کے اوپر کھڑا کر دیا، وہ اس کو کسی خلافت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ پیر بھی ہے، وہ مرشد بھی ہے، وہی آپ کا امام بھی ہے، وہی لیڈر بھی ہے، وہی آپ کا قائد بھی ہے۔ آج کل کے دور میں لوگ پوچھتے ہیں نا تمہیں خلافت کہاں سے ہے؟ خلافت کی بات تو تم کرتے ہو تو بیٹے پہلے قابلیت کا بھی پوچھا کرو نا۔ خلافت کی بات کرتے ہیں، ان کو خلافت کہاں سے ملی ہے؟ خلافت ہو اور قابلیت نہ ہو تو خلافت کیا کرے گی وہاں پر؟ اور قابلیت ہو اور خلافت کسی ظاہری انسان نے نہ دی ہو، خدا تعالیٰ اور خدا کے مصطفیٰ نے تو پہلے سے ہی خلافت تقسیم فرما دی ہے۔ سمجھ رہے میری بات کو کہ نہیں سمجھ رہے آپ؟ سبحان اللہ نہیں مجھے چاہیے، آپ توجہ کریں اور اپنے ذہن کو صاف کریں۔ کئی لوگ ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں ان کو خلافت کہاں سے ہے؟ خلافت مجھے کہاں سے ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، تو میں بتا دوں گا کبھی کہاں سے ہے۔ خلافت سے پہلے قابلیت کا ہونا ضروری ہے۔ خلیفہ وہ بہت بڑی گدی کا ہو اور اس میں قابلیت موجود نہ ہو، اس کے اندر اوصاف موجود نہ ہو، تو اس کو تو رسول اللہ کے مصلی پر کھڑا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بھیڑ چال سسٹم جو اہل سنت میں خاص طور پر چلا ہوا ہے نا، خاص طور پر میرے ابو کے وہ پیر ہے تو لہٰذا میرے بھی وہی ہیں، میری امی ادھر مرید ہے تو لہٰذا میرے بھی وہی ہیں۔ تو خلافت ان کو بہت بڑی ہستی سے خلافت ہے۔ یہ وہ جو آستانہ ہے نا، وہ بہت بڑا آستانہ ہے، یہ وہاں کے خلیفہ ہے، سجادہ نشین ہے۔ یہ سجادہ نشین کو میں کیا کروں، اور کسی کی خلافت دی ہوئی کو ہم کیا کریں؟ اگر اس کے اندر اوصاف مصطفیٰ کی خوشبو نظر آتی ہے، اس کو کسی نے خلافت نہیں دی تو رسول اللہ پہلے ہی اپنے زمانہ میں دے کے چلے گئے ہوئے ہیں۔ کیا حضور نے فرمایا نہیں ہے؟ سبحان اللہ نہیں کہ بھائی، جب میں کہوں گا نا پھر کہنا آپ نے۔ آج میرا مزاج کچھ اور ہے بات کرنے کا، سیدھے ہو کے بیٹھے ایسے نہیں مسکراتے۔ تو توجہ کے ساتھ میری گفتگو سنیں، میں خلافت کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من زار عالما فکأنما زارنی، جس نے با عمل عالم کی زیارت کی اس نے زیارت محمد مصطفیٰ کر لی۔ من صافح عالما فکأنما صافحنی، جس نے کسی با عمل عالم کے ساتھ ہاتھ ملایا اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا۔ من صلی خلف عالما فکأنما صلی خلفنی، جس نے کسی با عمل عالم کے پیچھے نماز پڑھی اس نے مجھ مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب مجھے بتائیے، جس کو دیکھنا حضور کو دیکھنا قرار پایا، جس کے ساتھ ہاتھ ملانا حضور کے ساتھ ہاتھ ملانا قرار پایا،
جس کے پیچھے نماز پڑھنا حضور کے پیچھے نماز پڑھنا قرار پایا، وہ لوگ کیا ایک زندگی تک ہوں گے، محدود ہوں گے؟ جن کے اندر جس دور میں وہ اوصاف پائے جائیں جو اوصاف احادیث میں موجود ہیں، ان کو اگر ظاہر میں کوئی پیر خلافت نہیں دیتا، ان کو کوئی مرشد خلافت نہیں دیتا، میں یہ فتویٰ دیتا ہوں اس کے لیے بیعت کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے جائز ہے کہ وہ اوصاف مصطفیٰ پر ہے، اس کے اندر قابلیت موجود ہے، اور جس کے اندر قابلیت موجود ہے، اوصاف موجود ہے جس کے اندر، اس کو ظاہر میں کسی نے خلافت اگر نہیں بھی دی ہوئی، میں ایک مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، وہ قابلیت والا ہے تو وہ بیعت کر سکتا ہے۔ بہت آئمہ نے اس پر لکھا بھی ہے، اور امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو بالکل واضح لکھا، انہوں نے کہا اگر باعمل عالم مرشد نہیں تو میں کسی کو مرشد مانتا بھی نہیں۔ تو ہمارے ہاں جو سلسلہ چلا ہوا ہے نا، وہ خلافت کے بعد پیری کا ہے۔ خلافت اگر اس کو کوئی بہت بڑی ہستی بھی دے دیں، ایسا ہوتا تو نہیں ہے۔ میں ایک بات آپ کے لیے کر رہا ہوں، جو بہت بہت بڑے ہم نے نشان رکھے ہوں نا، یہ دربار تو فلاں دربار کا گدی نشین، تو فلاں دربار کا گدی نشین۔ ہم مسلمانوں کا ناک جھکتا ہی نہیں ہے، ہر جگہ پر ناک اوپر اوپر۔ بڑی گدی کا ہوگا اگرچہ پرلے درجے کا جاہل کیوں نہ ہو۔ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ مزاروں پر جا کر دیکھیں آپ سانس نہیں لے سکتے وہاں پر۔ آپ یہ جو گفتگو یہاں پر کر رہا ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ مجھے پاک پتن جانا ہے، مجھے اجمیر جانا ہے، مجھے ایک فٹ جگہ نہیں ملے گی وہاں پر بیٹھ کے گفتگو کرنے کے لیے۔ کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ اس وجہ سے آپ جانتے ہیں تو خلافتیں تقسیم ہو رہی ہیں، اولاد اولیاء کی ہے، مگر ان کے اندر اولیاء جیسی خوشبو ہی نہیں ہے، ان کے اندر اچھے اوصاف ہی نہیں ہے، ان کے پاس قابلیت موجود نہیں ہے۔ تو کیا کسی ولی کی اولاد میں سے ہونے کے باوجود ادھر ہو جائے، کسی ولی کی اولاد میں سے ہونے کے باوجود قابلیت اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو کیا اس کی بیعت جائز ہے شرعن؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ تو آپ اسی بات کو سمجھتے ہیں کہ خلیفہ ہونا یہ ضروری ہے، تو اس کے بعد بیعت شروع ہو جاتی ہے؟ خلیفہ ہونا رسول اللہ کا ضروری ہے، نائب ہونا مصطفیٰ علیہ السلام کا ضروری ہے۔ اگر کامل مرشد ہاتھ میں ہے اور اس نے آپ کو اس قدر صاف کر دیا ہوا ہے کہ آپ کے اندر اوصاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک شیخ کے اندر ہونے چاہیے وہ موجود ہے، اور آپ کو ظاہر میں کسی نے خلافت نہیں دی ہے، کوئی آپ کو ہستی ظاہر میں ملی نہیں ہے، وہ اکیلا شخص زمانے کا مرشد ہوتا ہے، وہ زمانے کا مرشد ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو جس دھیان لوگوں نے لگایا ہوا ہے، مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ماہانہ 11ویں، ماہانہ 11ویں میں کیا ہوتا ہے؟ 10 روپے تو دے 50 روپے تو دے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد لڈو سامنے رکھے، ختم پڑا اور کھلا کے گھر میں بھیج دیا۔ میں حیران ہوں اس بات کے اوپر، میں باہر جاتا ہوں جب وزٹ پہ، لوگ مجھ سے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو جو سمجھایا گیا ہے، ان کو جو دکھایا گیا ہے، یہ تو وہی باتیں کریں گے نا۔ آج تک ان کے کنسپٹ کلیئر نہیں ہوئے۔ پیر صاحب بڑی بڑی پراڈوں پہ تم پھرتے ہو، مریدوں کی جہالت تو تمہیں ختم نہیں کی آج تک۔ مرشد صاحب اتنی بڑی کوٹھی بنا کے تم اندر ٹہل رہے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کر کے تم نے لوگوں سے نذرانے بٹورے ہیں، اور ایک مسئلہ نہیں سکھایا تم نے، اور اتنے تم چوڑے ہو کے پھر رہے ہو۔ تمہیں حیا آنی چاہیے جس نسبت کا تم لوگ کھا رہے ہو۔ تمہیں اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اہل علم کو مقرر کر لو۔ کیوں کریں گے ہم اہل علم کو مقرر؟ کیونکہ علم والا آ گیا تو جہالت ہماری ظاہر ہو جائے گی، جس کے اوپر ہم نے پردہ رکھا ہوا ہے۔ علم والا اور جاہل کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، نور اور کبھی ظلمت اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ تو جاہل پیر اور باوقار باشعور عالم یہ کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں جگہ پر؟ لوگ کہتے ہیں یہ کیوں نہیں، تو اسی وجہ سے اکٹھے نہیں ہوتے نا۔ آج کوئی گدی نشین، مجھے پاکستان پورا وزٹ کرو، گدی نشین موجودہ، سوائے چند ایک کہ مجھے عالم دین دکھا دو کہ عالم کون ہے۔ مجھے یہ بات مت کرو کہ یہ فلاں کی، یہ داتا صاحب کی مطلب جو ہے نا وہ لڑی میں سے ہے، تو
تو یہ خواجہ پاک کی لڑی میں سے ہے، تو یہ بابا صاحب کی لڑی میں سے، تو خلافت ہے، تو اولاد ہے. مجھے یہ میرے لیے یہ قابل عزت تب ہوں گے جب یہ رسول اللہ کے نقش قدم پر سفر کرنے والے ہوں گے. خالی اولاد کو میں سر پہ اٹھا کے لگا پھروں. پیر گناہ کرے تو وہ گناہ نہیں ہوتا، اور مرید کرے تو وہ گناہ ہوتا ہے. تو آپ اہل سنت جو ہے یہاں پر جو آتے ہیں لوگ، یہ میرا بھی فرض بنتا ہے آپ کو. میں کیوں کہتا ہوں آپ کو، کیوں کہتا ہوں بار بار اپنے تعلق والوں کو، ارادت والوں کو 5 مرتبہ بیان سنا کرو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ کیا کیا دین. یہ جو آج میں نے آپ کو قرآن اور حدیث کی ایک جھلک دی، میں نے ایسی گفتگو تو میں عوام میں کرتا ہی نہیں ہوں. یہ تو بہت اوپر لیول کی بات ہے جس کو نیچے اتار کر میں نے آپ کو کچھ مثالیں دی ہیں. آپ بھی اپنا مزاج بدلیں، آپ لوگ بھی اپنا مزاج بدلیں. پیروں سے دعائیں کروانا چھوڑیں، توجہ سے میری بات سنو، اور پیروں سے یہ کام کے بارے میں گفتگو کرنا بھی چھوڑیں. مرشد سے رہنمائی حاصل کرنا شروع کرے. اگر پیر تمہاری رہنمائی کر گیا نا، پھر مجھے آ کے بتائیے گا. پیر ٹکے گا نہیں آپ کے سامنے، اس کو خود نہیں پتا رہنمائی کہاں سے کرنی ہے. اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے روضۃ الاسلام گجرانوالہ والے لوگوں تمہیں سب سے پہلے عطا کی ہے. کتنی بڑی نعمت ہے یہ جن دولتوں کو آپ معانکہ جپھے مارتے پھرتے ہیں نا، اس کا ایک ذرہ بھی نہیں تم اٹھا کے یہاں سے لے کے جا سکتے. یہ فیصلہ ہے خدا کا، جتنا بھی اس نے دینا ہے تمہیں سب یہاں چھوڑ کے جانا ہے. تمہارا وہ یا جو تم نے برت لینا ہے بس. تو بات ہے بالکل واضح. جن پیروں کی لوگ بات کرتے ہیں نا، میں نے وہ بات بتا دی وہ کون ہے. اور جو سب کو بات کرتے ہیں وہ اپنا خیال خود کریں، بات نہیں کیا کریں آپ. شیخ مرشد ایک مقدس مقام ہے. میں نام کی بات نہیں کر رہا، میں مقام کی بات کر رہا ہوں. ایک مقدس مقام ہے، جو مقدس مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت سے جاری ہے. جو کامل شیخ ہوتا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیفہ ہوتا ہے، وہ سرکار دو عالم کا خلیفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے وزٹ کیا ہوا خود. جو مرید کرتے ہیں نا، انہوں نے سارے کا سارا اتنی بڑی سندری لگائی ہوتی ہے کہ میرا جو سلسلہ نا وہ کہاں سے شروع ہے اور میرا سلسلہ کہاں تک جا رہا ہے. تو مجھے ایک شخص کہنے لگا یہ دیکھیں مطلب یہاں سے سلسلہ چلتا ہے اور ہمارے جو حضور ہے نا وہ اس سلسلہ کے اتنے نمبر کے مرشد ہیں. میں نے کہا تم نے سندری نہ وہا، پیر وہا. اس کو سامنے لے کر آنا، وہ کون ہے اس کو دیکھتے ہیں، وہ مرشد کون ہے تمہارا. تو پیر سندریوں میں بند ہو چکے ہوئے ہیں. جو مرشد ہے وہ شجرہ نسب کے اندر بند ہو چکے ہوئے ہیں. میرے جو مرشد ہے نا وہ غوث پاک کی اتنی لڑی میں سے ہیں. میرے جو مرشد ہے وہ فلاں ولی کی اتنی لڑی میں سے ہیں. یہی کچھ رہ گیا نا، اور کیا ہے بتائیں نا مجھے آپ، اور کیا ہے پھر. میں کہاں مرید ہوں؟ میں فلاں جو ہستی ہے نا میں ان کا مرید ہوں. ان کی اولاد میں سے ایک بزرگ ہے، میں ان کا مرید ہوں. تو جس وقت اس کی حالت دیکھی جاتی ہے تو اس کی حالت دیکھ کے ہی یا تو تم ٹھیک نہیں ہو یا تمہارا پیر ٹھیک نہیں ہے. تیسری تو کوئی بات نہیں نا. فرما بردار مرید ہو تو پیر اس کے اندر سے جھلکتا ہوا لوگوں کو دکھائی دیتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں جب تم ایسے ہو تمہارے مرشد کیسے ہوں گے. پھر کون جو مرید اپنے مرشد کے دسترخوان کے ٹکڑے کھاتا ہے، جو مرشد نے چھوڑا ہوتا ہے اس کو اٹھا کے کھا لیتا ہے، اس کا چہرہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے مجھے آپ کو بھی مرض کر دو اپنا مزاج بدلو. ہم نے انقلاب پیدا کرنا ہے انشاءاللہ. آپ کو کوئی شجرہ نسب دکھائے تو مت دیکھو. ہم سب بھی حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں. ہمارا شجرہ نسب بھی کوئی چھوٹا نہیں ہے، ہم ایک نبی کی اولاد میں سے ہیں. میں نے یہ چوتھے سال میں پڑھتا تھا اس وقت بات ہوئی. یہ لطیفہ کا لطیفہ بھی ہے، اس پہ اتنا ہنسنا نہیں کہ آواز آئے. کہنے لگے یہ جو میرے حضور ہے نا یہ فلاں کی اولاد میں سے ہیں. تو میں نے کہا الحمدللہ ہم بھی ایک نبی کی اولاد میں سے ہیں. کہنے لگے وہ کو، میں نے کہا میں جناب آدم کا بیٹا ہوں.
کہ میں نے کہا میں تو حضرت آدم کا بیٹا ہوں، ان کی اولاد میں سے ہوں. تو لوگوں کے پاس یہی کچھ رہ گیا ہے. اپنی ذات میں اگر تمہارے اندر شہد موجود ہوگا نا تو مکھی آ جائے گی. پھر تمہارے اندر کچھ نہیں ہے تو تم جو نا وہ شجرہ نسب، کبھی فلاں گدی، تو کبھی خلافت، تو کبھی مرشد کی کوٹھی، تو کبھی آنا جانا، تو کبھی لوگوں کے رش، یہ کچھ ہے نا، فراڈ ہے سب. اور کیا ہے یہ؟ اس کا ذرا تعلق نہیں کسی شخص کے قابل اور کامل ہونے پر. آپ نے دیکھا ہے میرے مرشد جو ہے ان کی کوٹھی کتنی بڑی ہے. اللہ کا بڑا ہی فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے. اگر تیرے پیر کو اتنی بڑی کوٹھی مل گئی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے تیرے مرشد پر. سبحان اللہ. میرے مرشد کے مرید دیکھے ہیں آپ نے، رش بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ. بہت بڑی فضل کی بات کی ہے آپ نے. تو میرے جو مرشد ہیں وہ فلاں ہستی کی گدی میں سے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہوا، قرآن نہیں پڑھا آپ نے. ابو لہب کس نسب میں سے ہے؟ بولیے. نہیں پتا نا آپ کو؟ نہیں پتا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد جس لڑی میں سے نکل رہے ہیں وہاں سے 2 شاخیں بنی. یہ ساری پاکوں کی بن گئی، اور جس نے ناپاک ہونا تھا وہ اس طرف ہو گئے. تو ایک تعلق تو وہاں پر بھی تھا نا، وہاں پر بھی تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، تیرے ہاتھ دونوں ہی ٹوٹ جائے. اس کا یہی ترجمہ ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے. اب مجھے بتاؤ، نسب کا حوالہ دینے والوں، نسب تو یہاں بھی موجود ہے، اور رب کی سختی دیکھو کیسی ہے. ابو جہل جو ہے اس کو کبھی پڑھا ہے آپ نے کہ وہ رشتے میں یہاں کیا تعلق رکھتا تھا؟ سیدنا فاروق اعظم سرکار کا اس کا ساتھ بھی تعلق تھا رشتے میں. تو یہ والی باتیں کرنا چھوڑ دو کہ نسب وہاں سے ہے تو فلاں وہاں سے ہے. نسب کوئی نہیں چلتا. مسلمان کا نسب شجرہ اسلام ہے، اور مسلمان کی قابلیت اوصاف مصطفیٰ ہے. جس کے اندر موجود ہے وہ کسی غریب کا بیٹا ہو، مزدور کا بیٹا ہو، اس کے اندر قابلیت اور کاملیت موجود ہے. وہ اس شخص کو اللہ اور اس کے رسول نے مرشد بنایا ہے. وہ زمانے کا مرشد بن سکتا ہے، وہ مرید کر سکتا ہے، وہ لوگوں کی رہنمائی کر سکتا ہے. آج کل کے تو جو مرشدین ہیں ان کو تو بیچاروں کو اتنا نہیں پتا کہ بیعت کی خود اقسام کتنی ہے، بیعت کس قسم کی، کس لیول کی، کس درجہ کی کتنی اقسام ہے، یہ بیعت کی اقسام کا نہیں پتا ہے. تو آج کے بعد گمراہ نہیں ہونا آپ نے صرف یہ سن کر کہ اس کا نسب یہ ہے. سمجھ گئے آپ؟ یہ سن کر گمراہ نہیں ہونا کہ اتنی بڑی گدی سے ان کو خلافت ہے. یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. یہ سن کر کہ ان کے مرید بہت ہے، یہ سن کر کہ انہوں نے میرا کام کر دیا، ان میں سے کسی چیز کا پیری سے کوئی تعلق نہیں ہے، مرشد سے کوئی تعلق نہیں ہے. رب تعالیٰ خود فرماتا ہے یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. فرمایا میں اتنا قادر ہوں، میں زندوں میں سے مردہ نکالتا ہوں اور مردوں میں سے زندہ نکالتا ہوں، اچھوں میں سے برے اور بروں میں سے اچھے. کیسی گرفت ہے قدرت کی، اور اللہ تعالیٰ نے کیسا سمجھایا. تو آپ لوگ جتنے مرید بیٹھے ہوئے نا، کم از کم آپ بیان سن لیں نا 5 مرتبہ. تو میں مقابلہ بازی کی دعوت نہیں دے رہا آپ کو، میں کم از کم اتنا کہوں گا کہ آپ زمانے کی رہنمائی ضرور کر سکیں گے. آپ جس انداز میں آپ کو گفتگو سمجھائی جاتی ہے نا، آپ کو اس کی قدر اس وقت ہوگی جب آپ لوگوں میں اتریں گے. آپ یہ جو سکولز میں لے کر جا رہے ہیں بچے، پیغام لے کر جا رہے ہیں، جو گفتگو یہاں سے آپ کو دی جاتی ہے، اگر اس کا کچھ حصہ جب آپ سناتے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کی طرف توجہ نہ کرے. تو آپ کی بات کو نہ سمجھے. وہ آپ اپنے ذہن کا ملغوبات چھوڑ دیں. اگر پیچھے ہیں تو پورے پیچھے رہیں. پھر انشاءاللہ جو اللہ کے بندوں کے پیچھے آ جاتا نا، خدائی رنگ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ سے زیادہ کسی کا رنگ سونا نہیں ہے. اور اللہ رنگ اپنے ولیوں کو چڑھاتا ہے، اور جو ولیوں کے پیچھے لگ جاتا ہے اللہ ولیوں کی صحبت کی برکت سے ان کے اوپر بھی رحمت اور نور کا رنگ چڑھا دیتا ہے. وہ رنگ پھر بولتا ہے، وہ نور پھر جھلکتا ہے. پھر آپ ابھی بھی میں کرتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہے.
ٹھیک ہے، یہ جتنی تربیت ہے الحمدللہ اس در دولت سے ہے، اور یہ تحریک روزت الاسلام کی سب روشنی ہے الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ تو ہم نے آج جتنی آپ سے گفتگو کی، میرا اللہ جانتا ہے اس پاک پروردگار کی خدائی کو پاک کرنے کے لیے اور اس کا سچا پیغام آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ میں نے گفتگو کی ہے۔ ان تمام کے تمام اوہامات سے باہر آؤ، یہ تمام کی تمام بھیڑ چال ختم کرو، شریعت کا معیار اوپر کرو، اور اگر کسی کو گفتگو کرنا ہے سمجھنے کے لیے، میں مناظرہ کسی سے نہیں کروں گا، مقابرہ کسی سے میں نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کہوں گا وہ آ جائے تو میں آ جاؤں، میں یہ بھی بات نہیں کروں گا، یا مجھے سمجھا دے یا مجھ سے سمجھ لے، یہ لفظ ہے میرے، یا مجھے آ کر سمجھا دے یا مجھ سے سمجھ لے، یا قائل ہو جائے یا قائل کر لے، تیسری تو کوئی بات نہیں ہوتی نا۔ تو اس وجہ سے یہ پوچھنا کہ خلافت کہاں سے ہے، یہ چھوڑ دو۔ آپ خود قریب بیٹھ کر دیکھو۔ میں آپ کو حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث سناتا ہوں، یہ حضور کا فرمان ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی زمین پر پھر رہے ہوتے ہیں، مگر ان کو خود علم نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یہ حضور نے فرمایا۔ اب مجھے بتاؤ، وہ ولی جس کو خود اپنی ولایت کا علم نہیں ہے، وہ جہاں بیٹھے گا وہ سراپے رحمت ہوگا، وہ جہاں بیٹھے گا اس کے وجود کی برکتیں لوگوں کو نصیب ہوں گی، اور وہ جہاں بیٹھے گا وہ لوگوں کے لیے خیر اور منفعت لے کر کے آئے گا۔ تو جو ولی ہے اگر وہ رہنمائی نہیں کر سکتا بطور مرشد تو پھر کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو جس کو اپنی ولایت کا خود علم نہیں، اور اگر کوئی صاحب نگاہ اس کو بتا دے کہ تم تو ولی ہو، تم تو اللہ کی بارگاہ میں درجہ ولایت پر پہنچے ہوئے ہو، تو کیا اس کو پھر مرشد بننے کے لیے یہ کہا جائے گا کہ چونکہ تمہارے ابو خلیفہ نہیں تھے کسی دربار کے تو تم بھی خلیفہ نہیں ہو، تم بھی بیعت نہیں کر سکتے ہو، تم مرشد نہیں ہو؟ خلافتیں ٹٹولنا چھوڑیں اور دربار بندی نسبت بھی چھوڑیں، صحیح راستے پر آؤ، اور وہ راستہ قابلیت کا راستہ ہے۔ وہ قابلیت جہاں مل جائے، وہ کسی ہستی کی اولاد میں ملے تو وہاں بھی جھکو، اور اگر وہ کسی ہستی کی اولاد میں سے نہیں ملتا تو ہم اس کو پیر تو نہیں بنائیں گے، عزت اپنی جگہ پر ہے، ہم نفرت نہیں کریں گے، مرشد نہیں بنائیں گے اس کو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ایک خاص سیٹ کا نام ہے۔ اب میں کہوں کہ یہ فلاں ہستی سے ہے، اور وہ فلاں ہستی جو ہے نا ان کی اولاد میں سے ہے، اور اس نے چہرے پہ داڑھی نہیں رکھی ہو، تو آپ اس کے سامنے مصلی امامت کر دو، تو کیا ایسا شخص امامت کا حقدار ہے؟ اس بنیاد پر کہ وہ فلاں ہستی میں سے ہے؟ تم فلاں ہستی کی بات کرتے ہو، نسب کا سید بھی کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے بھی کیوں نہ ہو، اور اس کے اندر امامت کی شرائط نہیں پائی جائے، وہ بھی امام نہیں بن سکتا۔ عزت اس کی اپنی جگہ پر ہے، احترام اس کا اپنی جگہ پر ہے، مگر جس مصلی پر کھڑا ہونا ہے وہاں کے لیے قابلیت ضروری ہے۔ تو ایسے ہی شیخی، مرشدی اور پیری جو ہے اس کی بھی شرائط ہے، اس میں نسب نہیں چلتے، اس میں بڑی کوٹھی، بڑے مرید اور یہ وہ رش نہیں چلتا، اس میں قابلیت اور کاملیت چلتی ہے۔ جس میں قابلیت موجود ہے، اللہ رب العزت نے جس کو اپنا خلیفہ مقرر فرما دیا ہے، وہ زمانے کا مرشد ہوتا ہے، وہی زمانے کا شیخ ہوتا ہے۔ اور جس میں یہ قابلیت موجود نہیں ہے، وہ جس مرضی گدی نشینہ جو کچھ مرضی ہے اس کی عزت کرو گے آپ ضرور، مگر بیعت نہیں کرو گے آپ۔ بیعت قابلیت کی بنیاد پر ہے، میں بار بار یہ دہرا رہا ہوں، بیعت کس کی بنیاد پر ہے؟ کاملیت، کامل ہو اور قابل ہو، اس کی بنیاد پر مرید ہونا ہے، اس کے بغیر بیعت نہیں کرنی ہے۔ بیعت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے، وہ اتنا عالم ہو کہ وہ اپنی ضرورت کے مسائل اور لوگوں کی ضرورت کے مسائل کسی کی مدد کے بغیر کتابوں میں سے نکال سکتا ہو، اور وہ کتب عربی کی کتب ہے، عربی فارسی کی کتب میں سے وہ خود مسائل پڑھ کے لوگوں کو بتا سکتا ہو، اتنی اس میں علمی قابلیت کم از کم ہونی چاہیے۔ تو مجھے تو نہیں ملے آج کل اس اہلیت کے لوگ، ان کو ایک سطر نہیں، بیچاروں کو ترجمہ نہیں کرنا آتا، ایک سطر عربی کا ترجمہ نہیں آتا کرنا۔
کسی جگہ پر ہم تھے اور میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، تو پیر صاحب کی لکھی ہوئی عبارت میرے سامنے آتی تھی، اس کے اوپر عبارت کے اوپر اعراب میں لگا کے دیتا تھا. تو میں تو ایک خیر خواہی کے لیے، نیکی کے لیے چلیں ٹھیک ہے، تو آپ دائیں بائیں پھر کے دیکھ لیں، آپ اپنا مزاج بدلو. رہنمائی جہاں سے ملے، جہاں سے حقیقت کا درس ملے، اور قابلیت اس ہستی کے اندر موجود اتنی ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، وہاں پر خلافتوں کے نسب نامے دیکھنا چھوڑ دے. وہاں پر خلافت خود ایسے ایسے مقدر والے ہیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ایسے ایسے مقدر والے لوگ ہیں کہ ان کو خود رسول اللہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ میرا یہ حکم ہے، تم اٹھو اور اس عوام کو تم نے مرید کر کے ان کی ہدایت کرنی ہے اور ان کو گمراہی سے بچا کر روشنی کے راستے پر چلانا ہے. ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو حضور ہر زمانہ کے اندر سے خود چنتے ہیں. ان کے اندر ایسی اوصاف موجود ہوتے ہیں کہ وہاں سے ڈائریکٹ پیغامات آتے ہیں، پیغامات ان کو نصیب ہوتے ہیں. اب آپ کو سمجھ آ گئی نا بات. آئندہ کے بعد جو کسی کا مرید ہے کامل کا، وہ بطور علم، بات تو بڑی سخت ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اور یہ بھی بڑی عجب بات ہے کہ کامل پیروی کے اصول سمجھنے والے ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ ماننے والے اور چلنے والے ہوتے ہیں. اس میں کیا ہے جی، میں یہ ایک بات سمجھائی جاتی نا کہ اپنے مرشد کو سنو، آنکھیں ادھر بند کر لو اور کان بھی وہاں پر بند کر لو. اب اس پر جب آپ دماغ لڑاتے ہیں نا، بات تو دین کی ہے، میں کسی اور کو بھی تو سن سکتا ہوں، اس میں کیا حرج ہے. آپ یہاں سے ایسے باہر نکلتے ہیں نا، ٹھیک ہے. اب اس باریک راہ کو میں ابھی کھولنا نہیں چاہتا. آپ کامل رہتے نہیں ہیں پھر. جو باتیں آپ جانتے ہیں نا، آپ سے بہت زیادہ آگے آپ کا پیر جانتا ہے. جو آپ اپنی عقل کے ساتھ باتیں سوچتے اور سمجھتے ہیں نا، یہ دین تو فلاں دین، آپ کو سمجھ نہیں کہ آپ کو کھڑا کہاں کیا جا رہا ہے. آپ کو کس جگہ پر کھڑا کرنا مقصود ہے. تو اس وجہ سے آپ سب کی رہنمائی کے لیے میرے یہ دل کی آواز تھی. آج ساری گفتگو یہ میرے دل کی آواز تھی. تحریک روضۃ الاسلام انشاءاللہ تعالی فکری انقلاب پیدا کر کے اس کو عمل کی صورت میں ظاہر کرے گی. جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نا، یہ پیر مرشد کی مخالفت میں باتیں کرتے ہیں، ان کا جو درد ہے وہ اس ساری گفتگو میں دور ہو سکتا ہے. اگر آپ اس کو سن لینا تو ان کا یہ سارا درد دور ہو سکتا ہے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو شرک ہے، ان علم کے یتیموں کو شرک کا مفہوم سمجھایا کسی نے نہیں ہے. ہم تو کسی ولی کو اللہ کے مقابل میں کھڑا کرتے ہی نہیں ہے. تم نے خود کھڑا کیا اور تم نے خود شرک کا فتویٰ خود لگایا. کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول اللہ کے برابر نہیں ہے. شرک کہتے ہیں شرکت کو اور برابری کو. یہ دیکھیں نا، یہ دو انگلیاں، یہ جب ایسے بالکل برابر ہو جائے، یہ ہوتا ہے شرک، برابری ہو گئی. کوئی ولی، کوئی نبی کسی بھی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہے. میں نے ایک شخص سے پوچھا، میں نے کہا یہ شرک کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ جو تم مانگتے ہو نا، یہ شرک ہے. تو مجھے اس کا پتہ تھا، میں نے اس پر غصہ نہیں کیا. کیوں؟ مجھے علم تھا اس بات کا کہ جب یہ کسی کی بولی بول سکتا ہے تو میں تھوڑی سی محنت کروں تو یہ میری بات بھی بول سکتا ہے. یہ خود نہیں بول رہا، اس کو کسی نے بلایا تو یہ بول رہا ہے. آپ غوث پاک کی 11ویں مناتے ہو، آپ داتا صاحب جا کے بچے مانگتے ہو، تو آپ شرک کرتے ہو. اب جو شرک کی تعریف ظالموں نے سمجھائی ہے، انہوں نے وہی سمجھنی ہے نا. حالانکہ مجھے اتنا بتاؤ، مانگنا شرک کی تعریف ہے؟ کتنی بڑی تم علم کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہو، اور کتنی بڑی تم مطلب خیانت کاری کے مرتکب ہو. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں سب کی جان ہے، اگر یہ شرک کی تعریف میں نہیں کہتا کہ ہماری کرو، تم کرو شرک کی کوئی تعریف، جو تمہارا دل کرتا نا وہ کرو شرک کی تعریف، اور اسی شرک کی تعریف میں بھی یقین کروں گا کہ یہ میری بھی تعریف ہے. اگر تم کوئی بھی کر لو، تم کرتے نہیں ہو نا، تم شرک
کس کو سمجھایا؟ جس نے دیگ چڑھائی وہ بھی مشرک، جس نے چادر چڑھائی وہ بھی مشرک، جس نے جا کے داتا صاحب منت مانی وہ بھی مشرک، جس نے جا کے مدد مانگی وہ بھی مشرک۔ خدا کا خوف کرو، یہ شرک ہوتا ہے؟ یہ سارے کام تو تم ماں باپ کے لیے بھی کرتے ہو، ماں باپ سے مانگتے نہیں ہو، یہ شرک ہے؟ پھر مانگنا ہے نا، پھر وہ بچہ مانگو یا روٹی مانگو، جب مانگنا ہے تو کیا اللہ یہ شرک اتنا فکس ہے کہ جو بچہ مانگنے پہ ہوتا ہے؟ مانگنا شرک ہے نا بھائی، کیا ہے؟ مانگنا۔ تو پھر کچھ بھی مانگنا وہ سب شرک ہے، پھر کسی سے مانگنا پھر وہ شرک ہے۔ پھر تو پھر جب سب کچھ ہی شرک ہے، یعنی مانگنا شرک ہے، تو وہ بچہ مانگو، روٹی مانگو، سالن مانگو، پانی مانگو، پھر سب ہی شرک ہے۔ پھر جس سے مانگو اسی سے شرک ہے، پھر سب کچھ ہی مشرک ہے۔ تو سارا کارخانہ خدا بندی سارا ہی شرک کر رہا ہے۔ اگر سوچنے کا یہی معیار رہا تو اسلام والا تو ایک بھی نہیں رہے گا۔ جبکہ ترمذی میں حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت کے اوپر اپنے بعد شرک کا خوف نہیں ہے۔ اب کہو سبحان اللہ۔ فرمایا مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری امت شرک کرے گی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو تمہیں اتنا درد امت ہے کہ تم حضور کے فرمان سے آگے نکل گئے ہو۔ ہاں میں حدیث پڑھ رہا ہوں، صحیح حدیث ہے کہ خود میرے آقا نے فرمایا میری امت دنیا کی محبت میں تو ڈوب جائے گی مگر مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میرے بعد یہ مشرک بنیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو رسول اللہ نے توحید پلا دی ہوئی ہے نا، اور جس طرح حضور نے توحید پڑھائی ہے امت کو، وہ توحید چلتی آ رہی ہے اللہ کے ولیوں میں، اور ولیوں نے جس انداز میں توحید پلائی اور پڑھائی ہے، حضور کو پورا یقین تھا کہ میری امت دنیا سے پیار کرنے میں گم تو ہو سکتی ہے مگر میری امت شرک کبھی نہیں کر سکتی ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ تو جس چیز کی نفی حضور نے کر دی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ تمہیں کیا شوق ہے پھر یہ شرک کی بات کرنے کا۔ تو یہ شرک نہیں ہوتا دربار پہ چلے گئے، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ بھی شرک ہو گیا جو قبرستان کے قریب سے گزر گیا، اور جس نے قبرستان جا کے دعا مانگ لی وہ بھی شرک ہو گیا۔ پھر قبر پہ جانا ہی شرک ہے نا پھر، تو پھر یہ بھی شرک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ پاؤں چومتے ہو تم مرشد کے، یہ بھی شرک ہے۔ تو پھر جس نے ماں کے چومے وہ بھی مشرک ہو گیا، جس کے چومنے کا خود حضور نے حکم عطا فرمایا۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کہ کس قدر غلط مفاہیم آپ کو دیے جاتے ہیں، اور ان مفاہیم کے اوپر لوگ چل کر کیسے اپنا ایمان خراب کرتے ہیں۔ آؤ آج آپ کو میں توحید کی تعریف سمجھا کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے تعریف حقیقی اور ایک ہوتی ہے تعریف لفظی۔ حقیقی تعریف آپ اس کی کر سکتے ہو جس کی حقیقت کا آپ کو پتا ہو۔ اللہ کی حقیقت کا کسی کو کچھ پتا نہیں ہے، حقیقت کا کچھ پتا نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ تعریف لفظی ہے۔ اس تعریف لفظی کے ساتھ کچھ اس ذات کا تعارف ملتا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ واجب الوجود المستحق لجمیع صفات الکمالیہ۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس کو کبھی فنا نہ تھی نہ کبھی فنا ہوگی، وہ واجب الوجود ہے۔ اور واجب الوجود اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ لے یہاں پر ہی بات ساری ختم ہو جاتی ہے۔ میں اہل سنت کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں، اللہ واجب الوجود وما سواہ ممکن الوجود۔ اللہ صرف واجب الوجود ہے، کوئی نبی واجب الوجود نہیں ہے، کوئی ولی واجب الوجود نہیں ہے، کوئی فرشتہ واجب الوجود نہیں ہے، کوئی پیر واجب الوجود نہیں ہے۔ اللہ واجب الوجود، اللہ کیا ہے؟ اور واجب الوجود اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اب اس تعریف کے اندر ہم نے جب یہ بات سیکھی کہ وہ واجب الوجود ہے، اور واجب الوجود کبھی حالت عدم میں نہیں ہوتا، وہ وجود ہی وجود ہے، موجود ہی موجود ہے۔ تو ایک وقت تھا جب کوئی نبی بھی نہیں تھا، ایک وقت تھا جب کوئی ولی بھی نہیں تھا، کوئی پیغمبر نہیں تھا، اس وقت بھی اللہ واجب الوجود، اللہ کا وجود تو اس وقت بھی تھا۔ تو جب اس وقت میں کوئی بھی نہیں تھا تو جو کسی وقت میں نہ ہو اور کسی وقت میں پھر ہو جائے وہ تو واجب الوجود ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو بیٹے شرک اگر ثابت کرنا ہے نا تو
یہاں سے ثابت کرو اگر ہم کسی کو واجب الوجود کہتے ہیں، اگر ہم نبی کو واجب الوجود کہتے ہیں، اگر ہم غوث پاک کو واجب الوجود کہتے ہیں، اگر ہم داتا گنج بخش کو واجب الوجود کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ واجب الوجود ہے، وہ ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ تک رہیں گے۔ اب ہمیشہ تک رہیں گے، وہ تو جب موت آئی اس وقت میں روح اور جسم آپس میں کیا ہو گئے؟ تو جو واجب الوجود ہوتا ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے، اور جس وقت وہ پیدا نہیں ہوئے تھے وہ حالت عدم میں تھے، اور حالت عدم حالت نیست کو کہتے ہیں، جب کوئی حالت نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں تھا اس وقت۔ اللہ کے علم میں تو وہ سب تھے مگر وجود میں تو نہیں تھے، تو رب تعالیٰ کے علم میں تھے وہ سب مگر خارج از وجود وہ نہیں تھے۔ تو شرک تب ثابت ہوتا ہے جب اللہ کو واجب الوجود کہو تو کسی نبی کو واجب الوجود کہو، اللہ کو واجب الوجود کہو تو کسی پیر کو واجب الوجود کہو، کسی ولی کو واجب الوجود کہو، جبکہ ہم یہ بات کہتے ہی، ہم کہتے ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر شانوں کے باوجود اور اپنے تمام تر کمالات کے باوجود پھر بھی واجب الوجود نہیں ہے، آپ ممکن الوجود ہے۔ جب ہم اللہ کے پیغمبر کے لیے جو تمام کے امام بن کر آئے، ہم ان کو واجب الوجود نہیں سمجھتے اور اللہ کے ساتھ برابری نہیں کرتے، تو تم یہ شرک کی یہ جتنی تم نے ریل چلائی ہوئی ہے اور یہ جتنا چرخہ تم کاٹ رہے ہو، یہ سارا شرک کا، اس سے باز آ جاؤ۔ اور امت کو بھٹکانے میں تمہارے علم کی آلودگی بہت کام کر رہی ہے۔ واجب الوجود کون ہے؟ اور واجب الوجود کا میں نے مفہوم آپ کو سمجھا دیا ہے۔ کوئی نبی واجب الوجود نہیں ہے، کوئی ولی بھی واجب الوجود نہیں ہے۔ المستحق لجمیع صفات الکمالیہ، یہ تعریف لفظی میں کر رہا ہوں، لفظی اللہ کی، اور اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جو تمام اچھی خوبیوں کا جامع ہو، اچھی خوبیوں کا جامع ہو، اس کو کہتے ہیں اللہ۔ اب یہ دوسرے حصہ پر پھر گفتگو کروں گا کبھی۔ آج میں نے آپ کو سمجھایا، آج آپ نے یہ سمجھ کر بات جانی ہے۔ جو بات بندہ شرک کی کرے، یہ دو لفظ یاد رکھو، اس کو بولو کہ شرک ہوتا کب ہے، پہلے یہ بتاؤ مجھے، شرک کیسے ہوتا ہے اور کہاں پر جا کے برابری کرو تو شرک ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ سے ہم مانگتے ہیں تو تم ولیوں سے مانگتے ہو تو شرک ہو گیا۔ تمہارے علم کی کمزوری علم والے جانتے ہیں، جب تم کسی علم والے کے سامنے بیٹھو گے تو نچڑ جاؤ گے 1 منٹ کے، تمہیں ساری سمجھ آ جائے گی کہ شرک اور توحید کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو وہ بات سمجھائی جاتی ہے، آپ داتا صاحب جا کے مانگتے ہیں تو مانگنا تو کس سے چاہیے؟ اللہ سے۔ یہ تو شرک ہو گیا ہے، یہ تو شرک ہو گیا۔ آپ کیوں داتا صاحب سے مانگتے ہو؟ آپ اللہ سے مانگو۔ تو میں نے ابھی مانگنے کی بھی بات کر دی کہ مانگنا ہی ہوتا ہے، پھر وہ پھر کسی سے بھی مانگو، پھر وہ کسی سے بھی مانگو، پھر مانگنا ہی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کا ابو کما کر فیکٹری سے اپنے پاس گھر میں پیسے رکھے ہوئے ہوں، اب اگلی بات بھی سن لو، آپ کے ابو نے کما کر فیکٹری سے پیسے گھر میں رکھے ہوئے ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ میرے ابو کماتے ہیں، ابو سے مانگوں گا تو ابو، کیونکہ ان کے پاس موجود ہے ان کی کمائی، تو پھر ہوش کے ناخن لے۔ میں بھی داتا صاحب اس وجہ سے جاتا ہوں، انہوں نے کمائی وہاں پہ رکھی ہوئی ہے۔ اللہ میں غوث پاک کے مزار پر اسی وجہ سے جاتا ہوں، انہوں نے بھی کما کے وہاں پہ بہت کچھ رکھا ہوا ہے۔ خواجہ اجمیر پاک پتن اس لیے جاتا ہوں، انہوں نے کمائی کر کے رکھی ہوئی ہے۔ بیٹے تو اپنے ابو سے مانگ سکتا ہے اس نظریے پر کہ میرا ابو کماتا ہے اور اس کی کیبنٹ میں پیسے موجود ہیں، اور وہاں تیرا شرک نہیں پیدا ہوتا، تو پھر یہاں پر بھی میں ان کو خدا نہیں سمجھ رہا، میں ان کو کہتے ہیں انہوں نے کمائی کما کے رکھی ہوئی ہے۔ اور وہ کون سی کمائی ہے؟ جس پر ایک تجلی پڑ جائے وہ ڈائریکٹ خدا کی ذات تک پہنچتا ہے۔ تو بس اسی پر گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اب کوئی بات نہیں کرے گا شرک کی۔ میں نے مانگنے کا بھی جواب دے دیا کہ وہاں سے مانگنے کیا جاتے ہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، تم سب سے مانگنا چھوڑو، میں داتا صاحب سے مانگنا چھوڑتا ہوں۔ تم نے نہیں کسی سے مانگنا، محنت کرو، تم نے مانگنا نہیں اپنے مالک سے کچھ، نہ ابو سے، نہ امی سے، نہ چچا سے، نہ بھائی سے کچھ مانگنا نہیں ہے۔ چھوڑ ہاں ذرا مانگنا،
کیسے مانگنا چھوڑو گے تم؟ تو جس کے پاس جو ہے وہ وہی دے گا. ٹھیک ہے، تمہارے ابو کے پاس پیسے ہیں، اس نے کمائے ہیں، وہ تمہیں دے گا. تو ہم مزار پر جو جاتے ہیں نا، مانگنے جاتے ہیں، جو انہوں نے کمائی کی ہوئی ہے وہ کمائی مانگنے جاتے ہیں، اور کوئی بات نہیں مانگنے جاتے ہیں. اور وہ کمائی وہ دیتے بھی ہیں. وہ دی ہوئی ہے تو یہ سب کچھ جاری ہے نا. وہ دی ہوئی ہے تو گجرا والا جب گانا شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ. یہ فیضان جو ہے الحمدللہ جگہ جگہ پر جاری ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ کمائی انہوں نے جو کی، ہم نے مانگی، انہوں نے دی ہمیں الحمدللہ. اور یہ کمائی تب تک دی نہیں جا سکتی جب تک رسول اللہ کے پیچھے سے حکم نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ کمائی ہے جس کمائی کا بٹن وہاں پہ ہے. اتنے بڑے ولی بھی جب فیض عطا کرتے ہیں تو پیچھے سے اجازت کے بغیر نہیں کرتے ہیں. ولی کی کرامت حضور کے ہاتھ میں ہے. یہ میرے لفظ یاد رکھنے ہیں، ولی کی کرامت سرکار کے ہاتھ میں ہے. کرامت ولی دکھاتا ہے مگر اس میں معجزہ حضور کا چل رہا ہوتا ہے. ہر ولی کی کرامت نبی کا معجزہ ہوتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ نبی زندہ نہیں ہے. پاگل ہو گئے ہو. ولی کی کرامت پیدا ہی تب ہوتی ہے جب نبی نگاہ کرے. بس فرق یہ ہے کہ چہرہ سامنے غیر نبی کا ہے، اس لیے نام بدل گیا. لیکن کمال کی جہاں تک بات ہے، کمال پیچھے سے نبی سے ہی چل کر آتا ہے. تو وہ کمال مصطفیٰ ہی ہوتا ہے، وہ کمال نبوت ہی ہوتا ہے. مگر جس سے وہ کرامت نکل رہی ہے، صادر ہو رہی ہے، وہ نبی نہیں ہے. اس وجہ سے اس کو معجزہ نہیں کہا جاتا، اس کو کرامت کہا جاتا ہے. اور اگر اس کو نبی کی نسبت لے جاؤ تو پھر یہ دو باتیں کہنا جائز ہے کہ یہ ولی کی کرامت بھی ہے اور بیک وقت میرے نبی پاک کا معجزہ بھی ہے. اللہ کرے یہ باتیں سمجھ میں آ جائے.